ایک موب جو ہے، بدماش جو ہیں وہ حملہ ہوتے ہیں، اسپیکر خاموش بیٹھا ہے۔ اسی دن 1 گھنٹے بعد لیڈر آف دا ہاؤس، جو سارے ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، سوائے اپوزیشن کو گالیاں نکالنے کے نام لے لے کر اور کوئی بات نہیں کرتا۔ اس میں بھی اتنی اخلاقی قدریں نہیں ہے کہ یہی کہہ دیتا یار یہ بڑا غلط ہوا ہے۔ ہم نے نہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، نہ ہم چاہتے ہیں ایف آئی آر کی درخواست دینا۔ یہاں ایک کاؤنسل آف ایلڈرز کا ہمیں خط ہے، کاؤنسل آف ایلڈرز بنے گی۔ یہ قبیلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ پارلیمان ہے۔ یہاں پر کمیٹیاں موجود ہیں۔ اسپیکر کو اسی دن نوٹس لے کر اسی وقت کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا۔ اس کی ذمہ داری کے اندر حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے حملہ ہوا ہے۔ یہ وہی اسپیکر ہے جس نے یہ روک دیا تھا کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، جو پارلیمنٹ لاجز ہیں، جو ایم این ایز رہتے ہیں، سینیٹر رہتے ہیں، وہاں پر میڈیا نہیں آ سکتا۔ یہ اسپیکر کے آرڈر ہیں۔ تو آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ان خرابیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہم کچھ ذاتی طور پر نہیں چاہتے۔ ہم نے اسپیکر سے پروڈکشن آرڈر مانگنے چھوڑ دیے ہیں۔ جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے نمائندے اسمبلی میں آ کر اپنے عوام کی نمائندگی کر سکے، اس اسپیکر نے اس سے بھی محروم کیا ہے پاکستان کے عوام کو۔ تو آج انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنے نظریے پر، اپنے راستے پر، اپنی تحریک پر، اپنے مقصد پر قائم ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اس ملک کو انشاءاللہ ایک آئینی اور قانونی نظام حکومت دے گی۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے آپ کو بتایا، میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے، 2013 میں ہمیں ایک لٹا پٹا پاکستان ملا تھا جس میں توانائی نہیں تھی، دہشت گردی تھی، معیشت ختم تھی۔ 2018 میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو 5.8% پہ چھوڑا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 5 سالہ منصوبہ 3200 ارب روپیہ ملک کی ترقی پہ خرچ کیا۔ سی پیک میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ملک کے اندر لگائی۔ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا، دہشت گردی ختم کی۔ آج 3 سال کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ حق ہے کہ جنہوں نے یہ ملک ہم سے چھین کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا، ہم یہ سوال ضرور کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا غلطی کی تھی کہ ان کا یہ مقدر بنایا جائے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا توہین کی تھی کہ ان کے ذمے یہ بربادی، یہ تباہی دی جائے۔ اگر ہم سے ملک چھینا گیا تھا تو ہم نے 5.8% پہ ترقی چھوڑی، پی ٹی آئی 6% پہ لے جاتی، 6.5% پہ لے جاتی۔ ہم کہتے ہم سے حکومت چھینی گئی ہے لیکن ملک ترقی کر رہا ہے، ہم خوش ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے۔ ہم سے الیکشن چرا کے حکومت چھینی گئی اور اس کے بعد ملک کو بربادی میں پھینک دیا گیا۔ آج جو حکومت کے وزراء چیخ داڑ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت 5.8% پہ چھوڑی، آپ نے نیگیٹو 0.4 پہ 2 سالوں کے اندر پہنچا دی۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس کا جواب دیں۔ قوم آپ سے جواب مانگتی ہے کہ انڈیا 11.5% پہ گرو کر رہا ہے، ہم -0.4 سے گرو کر رہے ہیں۔ یہ فرق کتنی دیر قائم رہے گا؟ اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے تو ہم تو انڈیا کے مقابلے میں نیپال یا سری لنکا بننے جا رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم شم کام نہیں دے گا جب اتنا فرق ہو جائے گا۔ کوئی جواب دہ ہے؟ پاکستان کی اس معاشی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے 5 سال لگاتار گروتھ ریٹ میں اضافہ کیا تھا۔ ہمارے ہر سال میں
पिछले साल से तरक्की की शरह आगे गई थी, और अब जो वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहे हैं कि 2025 तक भी 2018 की ग्रोथ रेट नहीं आएगी, यानी कि 2025 तक भी हम 2018 की शरह तरक्की पे नहीं पहुंच सकेंगे, उसका कोई जिम्मेदार है? कौन इस बात का जवाब देगा कि पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी जो हमारे दौर में मुसलसल बढ़ रही थी, वो तारीख में पहली दफ़ा $200 क्यों कम हो गई है? कोई इसका जवाब दे सकता है? कौन इस बात का जवाब देगा कि आज 3 साल के बाद भी पाकिस्तान की बरामदात हमने जहां छोड़ी थी उससे कम है? एक्सपोर्ट्स 2021 में भी 2018 में जहां हमने छोड़ी थी उनसे कम है, इसके बावजूद कि 40% डिवैल्यूएशन करके मुल्क पे महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया गया। कौन इस बात का जवाब देगा कि आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पिछले साल के निस्बत 30% गिर चुकी है, और अगर 2018 से देखें तो 300% कम हो चुकी है? कोई इसका जवाब देगा कि पाकिस्तान में आज बैरूनी सरमाया क्यों नहीं आ रहा? इस बात का कौन जवाब देगा कि 1000 अरब का जो डेवलपमेंट बजट था वो सुकड़ कर 500 अरब हो चुका है? 22 करोड़ अवाम की तरक्की के लिए तरक्याती बजट 1000 अरब से घटा के 500 अरब कर दिया गया है। कौन इस बात का जवाब देगा कि आला तालीम का और सेहत का बजट घटा दिया गया है? आज पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी बदतरीन माली खसारे में जा चुकी है, फीसों में 100 गुना इजाफा किया जा रहा है। कौन इस बात का जवाब देगा कि पाकिस्तान के दफाई बजट में इजाफा करने के लिए हमारे पास खजाने में कुछ नहीं है? 2 साल से दफाई बजट फ्रीज है चूंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है। इस बात का कौन जवाब देगा कि आज महंगाई की मुल्क में वो शरह है जो पिछले 25 साल में नहीं थी? कौन इस बात का जवाब देगा कि आज मुल्क में बेरोजगारी की वो शरह है जो पिछले 21 साल में नहीं थी? ये वो सवाल हैं जिनके लिए कौम जवाब मांगती है। और कौन इस बात का जवाब देगा कि 3 सालों में CPEC का $1 का नया मंसूबा ये मंजूर नहीं कर सके और शुरू नहीं कर सके? वो मंसूबे जो हमने शुरू किए थे वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। एक मंसूबा नहीं शुरू किया चूंकि इन्होंने CPEC को मुतनाज़ा किया। कौन इस बात का जवाब देगा कि आज कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है? कौन सकूत कश्मीर का कौम को जवाब देगा? आप सवाए जुगतें करने के एक फौज है वज़ीरों की जो सवाए जुगतें करने के, और एक वज़ीर आज़म है जो खड़ा होके कभी हमें बताता है चीन का मॉडल अच्छा है, अगले दिन बताता है अमेरिका का मॉडल अच्छा है, अगले दिन बताता है सऊदी अरब का मॉडल ये है, उसके बाद किसी दिन कोरिया के मॉडल का कसीदा पढ़ना शुरू कर देता है। भाई आपका अपना भी कोई मॉडल है कि नहीं है? आपका मॉडल सिर्फ तबाही, इनारकी और बर्बादी है जो आपने पाकिस्तान को दी है। हम ये पाकिस्तान छीनेंगे आपसे, दोबारा मज़ीद तबाह नहीं करने देंगे, और ये हमारा अज़म है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से हमारा अज़म है कि उनकी खुशहाली का जो सफ़र हमसे छीना गया था, हम उसको दोबारा छीन के इस मुल्क को तरक्की पे डालेंगे। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात समझ आ गई है। मैं गुजारिश कर, PDM का मुस्तकबिल पाकिस्तान में सियासी निज़ाम की तब्दीली है। पीपल्स पार्टी की एक राय है, मैं उस राय से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मैं उनकी राय के हक़ के इजहार का आखिरी दम तक दिफा करूँगा।
یہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے. پی ڈی ایم کوئی آمریت نہیں ہے، جمہوریت ہے. انہوں نے بات کی ہے، ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں اس پر اپنی بات کر دیں. سر آپ ان کو دیتے ہیں لیکن کس گراؤنڈ پر متحد ہے؟ ایک کتنی بڑی تحریک جتنے ماہ آپ نے پورے ملک کو، پوری عوام کو ایک 26 مارچ کی ڈیٹ اور اس سے پہلے بھی کئی ڈیٹس پہ لگائے رکھا. کوئی ڈیٹ ہم نے نہیں لگائے رکھا میرے بھائی. بات بڑی سیدھی ہے، بات بڑی سیدھی ہے. ہمارا ایک نقطہ ہے، ہم ایک تحریک ہیں. نقطہ یہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، نہیں چلے گا نہیں ترقی کرے گا. جو اس سفر میں شامل ہے پاکستان کے ترقی کے سفر میں شامل ہے. یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے ہے. میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے اپنے اختلاف رائے کا اظہار کر دیا ہے. یہ اختلاف رائے ان کا حق ہے. یہ کہتی ہے کہ ہم صوبائی حکومت نہیں چھوڑتے اور ہم آپ کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر پی ڈی ایم کا، پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ آپ میرے بھائی صوبائی حکومت کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی. یہ قومی اسمبلی سے استعفے کی بات تھی. جی سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تھا وہ مسلم لیگ نون کو دیا گیا تھا تمام جماعتوں کی اتفاقی رائے سے، اور اعظم تارڑ صاحب کو مسلم لیگ نون نے نامنیٹ کیا ہے. دیکھیں، پارلیمانی کمیٹیاں اعتماد میں بنتی ہیں. پارلیمانی کمیٹی وہ سپیکر نہیں بنا سکتا جو ایوان کا اعتماد نہیں رکھتا، جس کا رویہ، جس کا ریکارڈ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ نہ اس کو پارلیمان کی روایات کا پتہ ہے، نہ اس کو پارلیمان کی روایات کی پرواہ ہے. ایسے اسپیکر پر کوئی اعتماد نہیں ہے کسی کا. ہم نے کوئی نام نہیں دیا. کونسل فار ایلڈرز کون سے اسمبلی کے قانون کے تحت یا رول کے تحت بنی ہے ہمیں بتا دیا جائے. یہاں کمیٹیز ہوتی ہیں. ایلڈرز کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے کہا، یہ قبیلہ نہیں ہے جہاں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے کوئی جرگہ بنا لیں گے. یہ نئی باتوں کے اختراع یا چھوڑ دیں. پہلے دن اسپیکر کو معافی مانگنی چاہیے تھی کہ میری وجہ سے یہ سب معاملہ ہوا. لیڈر آف دا ہاؤس کو بولتا کہ جاؤ اس کی تفتیش کرو، کیوں یہ معاملہ پیش آیا ہے. لیکن وہ وہاں بیٹھ کر لیڈر آف دا ہاؤس کی گالیاں سنتا رہا جو ان ممبران کو دے رہا تھا جو اسمبلی میں موجود نہیں تھے. تو جس آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ ہو، نہ اسمبلی کے روایات کی پرواہ ہو، نہ قوانین کی پرواہ ہو، نہ بنیادی اخلاقی قدروں کی پرواہ ہو، وہ اسپیکر کہلانے کے قابل نہیں ہے.